أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یعنی آج سارے دنیا میں جو فساد ہے، صرف ایک ملک میں نہیں، سارے دنیا میں جو بگاڑ ہے، جو قتل، ڈکیتی، غارت اور جتنے بھی گناہ کے کام ہو رہے ہیں، ان سب کا سبب جو ہے وہ غلط یقین ہے. ابھی آپ خود سوچیں، یعنی آپ علماء کے بعد یہ جو آیتیں پڑھی گئی، یہ امت تو مبعوث امت ہے. اس امت کو انبیاء علیہ السلام نہیں، یہ امت جس طرح اللہ پاک نبیوں کو بھیجتا تھا، اسی طرح اللہ نے اس امت کو بھیجا ہوا ہے. سارے دنیا کے مسلمانوں کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرے. صحابہ اس کام کو سمجھ چکے تھے. اسے تفسیر مظہری میں ہے کہ صحابہ کرام جو تھے نا، سارے کے سارے صحابہ کرام نبوت کے مزاج پہ تھے. اب پہلے تو یہ کہ بھئی نبوت کا مزاج کیا ہے. یاد رکھو، دائی کبھی بھی کسی سے اپنے لیے انتقام نہیں لیتا. اب آپ عبداللہ بن ابی بن سلول، یعنی یہ رئیس المنافقین تھے، اور انہوں نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی. اور آخر میں جو آپ سب لوگ سنیں، آپ اس علاقے کے لوگ ہیں، کہ عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگا رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ آدمی پیش تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول. اور آپ خود سوچیں، 1 مہینے تک معاملہ رہا. حضرت عائشہ صدیقہ غم سے نڈال ہو چکی تھی. پھر برات آئی، اتنا بڑا گناہ اس نے کیا تھا. لیکن جب یہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، اس نے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان سے کہہ دو کہ میرا جنازہ پڑھ دو. اب بیٹا بھی حیران ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کیسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تم سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں. یہ چلے گئے. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ جنازہ پڑھنے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. آپ نے 2 روایتیں تفسیر میں لکھی ہیں. آپ نے پہلی روایت میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھتے ہیں؟
یہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ اس کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے، اگر 70 دفعہ بھی مانگے ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے. مجھے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، میں مانگتا ہوں. آپ نے جنازہ پڑھ لیا. پھر دوسری روایت میں ہے، اور عظیم صاحب نے فرمایا کہ بخاری کی حاشیے پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ قبرستان پہنچے تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول دفنائے جا چکے تھے. آپ نے قبر کھودا، اس کی لاش کو نکالا، اس کو اپنے گھٹنوں مبارکوں کے اوپر رکھا، اپنا کرتا پہنایا، اس کے منہ میں لعاب ڈالا اور پھر دفن کیا. یہ ہے نبوت کا مزاج. اب یہ سارے صحابہ جو تھے وہ اس نبوت کے مزاج میں رنگے ہوئے ہیں. اسے آپ خود سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ منورہ کو دے کے پنجگور بلوچستان کو دے، سندھ کو دے، افغانستان کو دے، ہندوستان کو دے، سارے عالم میں آپ کو صحابہ کی قبری ملیں گی. یہ تحقیق شدہ بات ہے کہ حضور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ جو فوٹو لینے والے یہ بڑا ظلم کرے، فوٹو مت نکال رہا، اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ تحقیق شدہ ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1,24,000 تھے. تاریخ جمیل فرما رہے تھے کہ ایک روایت میں 2 لاکھ بھی آتے ہیں. یہ سارے کے سارے صحابہ 2 لاکھ میں سے یا 1,24,000 میں سے آپ کو مدینہ منورہ جنت المالا اور جنت البقیع میں 20-25 ہزار سے زیادہ قبری کبھی بھی نہیں ملیں گی. تو یہ باقی صحابہ کہاں چلے گئے؟ یہ جو سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، اس طرح سے لے کر رہتا ہے، یہ سب کے سب دعائیں کرو، اے ہمارے رب تو صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دیا. یہ صحابہ ادھر آئے ہیں، انہوں نے مدینہ منورہ، آپ خود سوچے کیسی مشقتوں میں صحابہ ادھر پہنچے ہو گئے ہوں گے، جبکہ اونٹ، گھوڑا، گدے اور پانی کشتی کے سوا کوئی اور سواری نہیں تھی. یہ سمجھ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ صحابہ کی نقل و حرکت کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے. اللہ کی خبر کیسے تفسیر میں کہ آسمان نے صحابہ جیسے ایسے نہیں دیکھی ہے. سارے دنیا میں پھر سارے دنیا میں جو اسلام ہے وہ صحابہ کی نقل و حرکت سے ہے. یہ سارے کے سارے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سنت من الاولین و کرین من الاخرین ان کی تفسیر میں لگتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ نبوت کے مزاج میں رنگے ہوئے تھے، وہ اس کو سمجھتے تھے. اس سے خروج کیا، بے دڑک خروج کیا. اب جب تابعین کا دور آیا تو اکثر تابعین جو تھے وہ نبوت کے مزاج پہ تھے، خروج کیا. نبوت کا مزاج ہے کہ آپ کو چین نہیں آئے گا، آپ بے قرار رہیں گے، آپ کو اپنی آنکھوں سے سارے عالم کے انسان جہنم کی آگ کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اسے پھر اللہ پاک ان کی محبت تیرے دلوں میں ڈال دے گا جو نبوت کے مزاج پہ ہوگا. پھر اس کو آرام نہیں آئے گا، نہ دن کو دیکھے گا نہ رات کو دیکھے گا، نہ بیماری کو دیکھے گا نہ صحت کو دیکھے گا، یا اللہ پاک کے راستے میں نکلے گا. اسی مولوی صلی اللہ علیہ کہ جمود اس امت کی ہلاکت ہے. یہ تو سردار امت ہے، یہ کیسے محکوم ہو سکتی ہے؟ انہوں نے وہ کام چھوڑا ہوا ہے جس کام کے ذریعے سے اللہ نے صحابہ رضوان اللہ کو چمکایا تھا. نہیں ہے یہ سارے بازار کھانے بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ نے ان سب کو بھیجا ہوا ہے، مبعوث کیا ہے۔ صحابہ ایسے نہیں کہتے تھے کہ بھائی آئے ہیں۔ وہ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب وہ رستم کے پاس جو وہ ایران کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، جب اس نے پوچھا کہ کیوں آیا ہو، کتنا ان کا یقین تھا، ایمان تھا۔ اس کے پٹھے کپڑے جو تھے پٹھے پرانے، کپڑے میں پاؤں میں جوتیاں نہیں تھی، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور خچر پہ سوار ہے، سیدھا جا رہا ہے۔ ایک طرف مولانا صاحب کہ ایک طرف ایک لاکھ لشکر کھڑا تھا، دوسری طرف درمیان میں ہی جا رہا ہے۔ ربیع بن عامر چھوٹے قد کا صحابی تھا، کیونکہ ان کے دل سے مخلوق کا خوف اتر چکا تھا۔ مخلوق کو وہ بت سمجھتے تھے، بت، اور یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک پولیس افسر کے درمیان آپ کو خوف لگتا ہے، وہ دشمن کے دربار میں جا رہا ہے، لاکھ فوج ایک طرف ہے، لاکھ، اور یہ اس کے چہرے پہ خوف کا ایک ذرا اثر بھی نہیں تھا، اور گد اور کچر سے بھی نہیں اترتا ہے۔ ان کے دل میں کلمہ اتر چکا تھا، پر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک سے ہے، یہ بات ان کے دل میں اتر چکی تھی، اس لیے ان کو خوف نہیں آتا۔ اب آگے جو گزارا گیا انہیں میں تم لوگوں سے بات نہیں کرتا ہوں، گھوڑے سے بھی نہیں اترتا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، جا رہا تھا جس جگہ بادشاہ کا تخت، اللہ اکبر، جس جگہ بادشاہ کا تخت تھا اس کے ستون کے ساتھ اپنے خچر کو باندھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ اسے ایسا نہیں کہا، اس نے کیا کہا؟ اللہ تعاصنا لنخرج من نشاء من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى وسعتها۔ کہ اللہ پاک نے ہمیں مبعوث کیا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے اس امت کو بھیجا ہوا ہے، اور اس امت سے دکانوں سے اور خریداری سے اور زمینداری سے وقت نہیں ہے کہ اس کلمے کو سارے عالم کے لے کر کے پھیلے۔ جب یہ امت نقل و حرکت کرے گی، سارا آسمانی غیبی نظام ان کے ساتھ ہو جائے گا، ایسا کام ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر ہم یہ بات نہیں مانتے ہیں، اس نے کہا کہ پھر جزیہ دو گے۔ خود سوچے وہ اندر میں ایمان کی اس کا یقین کتنا تھا۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ فوراً فٹ کہتا ہے کہ جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے۔ انہوں نے کہا اگر جزیہ نہیں دو گے، ہم نہیں دیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کہ پھر 3 دن مہلت ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایسا خوبصورت منہ ہوگا وہ۔ پھر اس نے کہا کہ پھر آپ کے پاس تو 20-25 ہزار فوج ہے، میرے پاس 2.5 لاکھ کا لشکر جلال ہے، کیونکہ وہ اس کو پتہ نہ، اس کا دل یہ کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو 2.5 لاکھ ہے، سارے عالم کی سارے لشکر اللہ پاک کی قدرت کے مقابلے ان کی حیثیت نہیں ہے۔ دائی کے ساتھ قدرت ہوتی ہے، وہ اس بات کو ان کا یقین تھا، اس سے وہ یہ کہتے تھے۔ وہ اس نے کہا کہ بھائی پھر اس نے پھر کہہ دیا کہ میں زیادہ باتیں نہیں جانتا ہوں، جب 3 دن کے بعد جنگ ہوگی تو تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری ماں، تمہاری بہن، یہ سب ہماری لونڈیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہو یا اللہ، یہ سارا مجمع دعا کرو، تم سب کی دعائیں، اللہ پاک ہم سب کو دیکھ رہا ہے کہ یہ 14ویں صدی کے رہنے والے بہت کرو، دعا کرو یا اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کو اس مبارک کام کے اوپر کھڑا کر دے، ان کو اپنے اپنے کاروباروں میں پریشان کر دے،
اور یا اللہ جو تو نے ان کی قسمت میں لکھا ہے تو ان کو مفت میں دے، قسمت سے زیادہ نہیں، حد نہیں کر سکتے ہو۔ وہ حضور صاحب کے پاس وہ جو سردار ہے انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ یتیم کو جو ہے بھائی وہ نبی بنا دیا اور سرداروں کو چھوڑ دیا۔ تو پھر کہے کیا کون سی آیت نازل ہوئی؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دل سے نکلوا لو سارے مجمع والے، اوپر سے تقسیم ہے، تم اپنی مقصد سے اپنے رزق کو نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے ہو، چاہے تو 24 گھنٹے بھی لگ جائے۔ یہ تو غلط یقین کی وجہ سے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ پاک کے اوپر گمان کر دیا تو اللہ پاک ان کو اپنی رزگاری گھنٹوں میں دے گا، پھر سارا دن فارغ ہوگا۔ یہ بھی وہ دوستوں سارے دنیا میں جو بگاڑی وہ غلط یقین کا ہے۔ اللہ اب یقین دور کیسے ہو، یہ غلط یقین کیسے ختم ہوگا؟ یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بس اس نے بات کری بس یقین ختم ہو، 1000 سال بھی ایسی بات سن لے تھوڑی بہت فرق پڑ جائے گا، بدلے گا نہیں۔ یہ جو ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک کے راستے میں نکل جائے، وجہ کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے مسجد کے ماحول میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے پیچھے گشت کرتا، یہ گشت ہے، یہ گشت نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا وظیفہ ہے۔ اس سے ایمان جو ہے بہت اونچے درجے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے بھائی تو وہ نوح علیہ السلام کے گشت کو بولنے پا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی گشت کو بیان کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب میں ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ مجھے دیکھ کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں اور اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس سے اس میں بہت بڑا نور ہے۔ یہ جو گشت ہے، اسے جو اللہ پاک کے راستے میں نکلا پھر عمومی گشت روزانہ کرتا ہے اور خصوص لوگوں کے پیچھے گھروں میں جا کر اسی دین کی باتیں کرتا ہے۔ ان سے ایمان بڑھتا ہے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے، 5 وقت تکبیر اولیٰ نماز پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور سب سے زیادہ ایمان جو بنتا ہے وہ لوگوں کے پیچھے چلنے سے، ان کے سامنے یہ بات رکھنے سے کہ سارے دون تک کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہجرت یہ بڑی عظیم چیز ہے، یہ ہجرت۔ اللہ پاک نے ہم کائنات کو دیکھ کر کے چلتے ہیں۔ یہ ہوائی بات تو نہیں ہے کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا۔ کل کچھ دیر کی پہلے عبداللہ صاحب کا بیان کسی نے وہ اس پہ لگا ایسا کھولا، یعنی بیان کھولتی اس نے کیا کہا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے۔ اب یہ کالی پٹ کے بولا کتنی دفعہ یہ کہتا ہے، بس یہ اٹھے کہ وہی بات پہ جائے وہ ہوئے خاورے نہیں ہوئے۔ ایک حافظ سے پوچھے، وہ جتنا ایک حافظ ایک آیت کی 10 دفعہ تکرار کرتا ہے تو اس کے دل میں اتنی سی اترے گا، یاد ہوگا، لیکن ایک آدمی اسی آیت کو 50 دفعہ تکرار کرتا ہے، اس کا سب سے مضبوط خیال ہوگا نہیں ہوگا۔ اسی میں اس کا تکرار پڑھنا، یہ باتیں تو سب کو معلوم ہے۔ کل ہمارے مرزوان صاحب کہتے کہ سارا قرآن جو ہے کلمے کی تفسیر ہے۔ یہ جو ہم نبوت کو نہیں سمجھے، نبوت والے کام کو نہیں سمجھے، یہ امت تو نائب ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ رہے، یہ غلط یقین کی وجہ سے نہیں سمجھ رہے۔ اب نے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لشکر 10 لاکھ تھا، یہ مولف القرآن میں بنی اسرائیل کا لکھا ہے کہ 5,70,000 یعنی 6 لاکھ کے قریب وہ تھے۔ اب آپ لوگ یہ مجمع تھوڑا سا اس پہ تو سوچ لو، وہی اللہ کی قدرتوں میں سوچو، تمہیں اللہ پاک کے ساتھ بے پناہ محبت آئے گی۔ 10 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو 10-15 ہزار کا لشکر مجمع بھی نہیں ہے، یہ پانی میں ڈوب جائے، یہ جو مجمع ہے سنبھالو گے کیسے، دبلاؤ گے کیسے؟
یہ تو 20-25 لاکھ کا مجمع میں نہیں ہے، وہ 10 لاکھ کا مجمع تھا، 10 لاکھ اس کا لشکر تھا۔ جب دیکھا، جب آمنے سامنے فلما ترال جمعانی، جب آمنے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب موسیٰ کی قوم چیخ اٹھی کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، لیکن قوم کا جو یقین، موسیٰ کا جو یقین تھا وہ قوم کا، سب بولے وہ قوم کا نہیں تھا، اس لیے وہ چیخ اٹھی۔ لیکن موسیٰ نے کیا کہا، کلا انما ربی سیہدین، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ کے دوستوں، پھر اللہ پاک نے فرشتے نہیں بھیجے، اللہ پاک نے وہ یہ فرمائی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کی مار کے اوپر لاٹھی ماری، پھر کیا ہو گیا، فن فلکا، وہ 12 ٹکڑے ہو گیا سمندر، ایک لاٹھی لگنے سے۔ لیکن وہ لاٹھی کے ساتھ اللہ کی قدرت تھی، اللہ پاک کا امر تھا، امر سے ٹوٹا وہ سمندر، 12 ٹکڑے سمندر کے جو ہو گیا وہ امر سے ہو گیا۔ یہ امر، یہ قدرت اللہ پاک کی دائی کے ساتھ ہوتی۔ کیا یقین رکھے، تمہارے پاس ابھی جو اثر کیا ہوگا کہ تمہارے پاس سارے دنیا کے ہتھیار ہو، سارے دنیا کی چیزیں تمہارے پاس ساتھ ہو، لیکن تم دنیا میں اس پھیلے ہوئے فتنے کو ختم نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس ہتھیار کم ہو، لیکن جب یہ امت اس مبارک محنت پر ہوگی، اور ہمارے دلوں میں سارے عالم کے انسانوں کے اندر یہ حال ہے، یہ سارے تیرے بندے ہیں، اے ہمارے رب، اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ جہنم میں، اور یہ جہنم میں چلے گئے، اے اللہ یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں؟ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، چیخیں گے، اتنے چیخیں گے کہ حد نہیں۔ ابھی ان سب تک کلمہ پہنچانا اس امت مسلمہ کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھا ہے، اس لیے اس کام کو نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور نہ کرنا جو ہے یہ غلط یقین کی وجہ سے۔ ایک آدمی، آپ خود سوچے، یہ غلط یقین کس چیز کو گئے، ایک آدمی اپنے سے روزے کے لیے دکان کو بند نہیں کر سکتا، کیوں؟ یقین غلط ہے۔ پھر جب اللہ پاک کے ایک عمر سے سمندر کے 12 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا سوچے، پھر اللہ پاک جو ہے جب یہ 3 دن دکان بند کرے گا، یہ اللہ پاک 30 دن کا سودا 27 دن میں نہیں دے سکتا، جس کے ایک عمر سے سمندر کے 12 ٹکڑے ہو گئے، پھر اس کو 3 دن کا رزق نہیں دے سکتا ہے، یہ غلط یقین۔ سب سے جو بڑا زبردست مال ہے وہ غلط یقین کا ہے، اور غلط یقین یہ جو انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن پاک میں لکھے ہیں، یہ سب کو یہ بار بار آپ سنیں گے، سنائیں گے بھی اور سنیں گے، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے۔ اب جب 10 لاکھ خرچ کر آیا، اس کو میرے خیال میں اگر 3 گھنٹے سارے مجموعے کے اوپر فائر بھی کر دینا، یہ سارا نہیں مرے گا، کیا مرے گا؟ آپ لوگوں سے کوئی تو مرے گا، گلے پڑ کے ہوتے موبائل ہی دکھا رہا، یہ اس پہ فائر کرتے مرے گا، لیکن وہ 10 لاکھ کا لشکر سیکنڈوں منٹوں میں وہ ختم ہو گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں بچا لیا، اللہ اکبر، کیسا رب ہے، اور تمہارے سامنے ان کو غرق کر دیا۔ اس وقت فرعون نے بھی پھر کہا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، پھر اس نے بھی کہہ دیا، لیکن پھر وہ کہنا اس کو کام دیا، اللہ اللہ ہے۔ کل زلزلہ آیا تو وہ زکریا خان تلاوت کرنا، میں اس سے کر رہا تھا، تو وہ زلزلہ کا ہم نے ایسے محسوس کیا جیسے یہ زمین نیچے چلی گئی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ
اذا زلزلت الارض زلزالها، پھر وہ کیسا زلزلہ ہوگا جبکہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح ہو کر کے اڑیں گے. یہ وقت آنے والا ہے. اسی میں دوستو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ نے اس امت کو اللہ پاک اس کو ایسا شان دے گا اس امت کو کہ لوگ اس کو رہنما بنا کر کے چلیں گے. ہمارے دل میں سارا عالم کے انسانوں کی ہمدردی ہو. یا اللہ اگر یہ لوگوں تک کلمہ نہیں پہنچا، یعنی یہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ مر گیا ہے بیچارے کیسے. ایک دن میں رومانیہ میں تھا، اس میں تبلیغ میں بھی نہیں تھا، تو جا رہا تھا ایک ریڑھی پہ انہوں نے لاش کو ڈالا ہوا تھا. بس میرے دل میں یہ بات میں کہوں جہنم کی آگ میں چلا گیا. کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ بالکل دو صحابہ اس کو سمجھ چکے تھے، اور سارے صحابہ جو ہے سارے صحابہ نبوت کے مزاج پہ تھے، اور سارے صحابہ کی قبریں سارے عالم میں ہیں. کتنا مزہ کرتا ہے کہ بھائی یہ آپ کہاں گئے، سوچے ہے کراچی کا قبر اس کے نائجیریا میں بن جائے، مزہ کرے گا. ہماری امام مزید کا ایک، میں تو نام بھول گیا، عبد الرحمان نام کا کیا نام تھا، وہ ہے نا، اب کب بولو ہے محمد زئی کا، اور قبر اس کی تصدیق کی وجہ سے بنی ہے بھائی نائجیریا میں. سرگوزا کی جماعت تھی، ہم سوڈان میں تھے بھائی، وہ اس امیر اس کا فوت ہو گیا، شہید ہو گیا. اس نے اتنے زور سے کلمہ پڑھا جب رخصت ہو رہا تھا کہ سب لوگوں نے سنا. دائی کی موت کے اوپر دائی کا چہرہ معلوم ہوگا، سورج کی طرح چمکتا ہے. داؤد کا جو نور ہے اس پہ اور نور نہیں چڑھتا. کہ بھائی سارے صحابہ کرام نبوت کے مزاج پہ تھے. جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوگا، تابعین آئے تو اکثر تابعین نبوت کے مزاج پہ تھے، کچھ ولایت کے مزاج پہ رہ گئے. اور جب تبا دین کا دور آیا تو اکثر ولایت کے مزاج پہ چلے گئے اور کچھ نبوت کے مزاج پہ چلے گئے. یہ 3 صدیوں میں نبوت کا مزاج تھا. پھر اس کے بعد نبوت کا چاند ڈوب گیا اور دین ولایت کی ذریعے باقی رہا اور پھیلتا رہا. پھر یہ اس کے الفاظ ہے کہ پھر اللہ پاک کے ذاتی علی کو اپنے بندوں کے اوپر رحم، اور 1000 ہجری تک ڈوبا رہا. پھر اللہ پاک کے ذاتی علی کو اپنے بندوں کے اوپر رحم آیا اور کچھ اشخاص کو نبوت کے مزاج پہ پیدا کیا، اور پھر ان کی ایسی تربیت فرمائی جیسے کرنی علیہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. پھر آگے اس کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری آدمی جو ہے یہ مولی ریاض رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دیا. ریاض کی قبر کو نور سے بھر دیا. کتنا بڑا احسان ہے اس کا اس کے اوپر. کیا اللہ پاک نے اس کی کوششوں، اس کی قربانیوں سے اللہ پاک راضی ہو کر اللہ پاک نے ہمارے زمانے میں اس کام کو کھول دیا. اب ایسے رونے کی بات نہیں ہوگی کہ ہمارے سامنے ہمارے ملک میں اللہ پاک نے یہ کام شروع کر دیا اور ہم اس کو کرنے والے نہ ہوں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. اس دن مشورہ کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے ایک روایت میں 10 سال اور ایک میں کہتے 12 سال گشت کیا. کتنا گشت کیا؟ کراچی والے 12 سال. اور یہاں جو مقدس سے روانہ ہوا بھائی ہندوستان تک آیا ہے. دوستوں دیکھیے، ہم جو ہے خوب کلمے کی دعوت ہے، اور کلمے میں جو قرآن پاک میں واقعات بیان ہے وہ بیان کرو. اب آپ خود سوچے یونس مصری کے بچی کے پیٹ میں چلا، یہ تو سب مجھے کو معلوم ہے، لیکن اس کا تکرار کرو گے. یہ نہیں کہ ہم یہ بیان کرنے اور کوئی نئی بات آپ سے کروا رہا ہے. دائی نئی بات نہیں کرواتا ہے، دائی کرتا رہتا ہے، ایک بات کو کہتا رہتا ہے حتیٰ کہ دل میں اتر جائے.
یونس علیہ السلام کہ مٹی کے پیٹ میں چلا گیا تو آپ پہلے تو یوں سوچے کہ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی. ہماری تشکیل میں رات کر ہوئی تھی, ہم کشتی میں جا رہے تھے تو ایک پیچھے بھی ایک کشتی کی طرح چیز مجھے نظر آئی. میں نے وہ اس سے پوچھا کہ یہ کشتی کہاں جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کشتی نہیں ہے. میں نے کہا کیا چیز؟ کہ یہ کہتے ہیں مچھلی ہے. آپ یقین رکھیں اس کے پیچھے سے ایسا پانی نکل رہا تھا جیسے وہ ہماری کشتی میں وہ مشین لگا ہوا تھا وہ پانی نکالتا. تو ایک آدمی کے مچھلی کی پیٹ میں آدمی چلا گیا. اب مچھلی کے دو پیٹ تو نہیں ہے کراچی والی, یا دو پیٹ ہے, آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے. مچھلی کا ایک پیٹ ہے یا دو پیٹ ہے؟ ایک پیٹ ہے. اسی پیٹ میں آپ خود سوچیں خوراک بھی آ رہا ہے. جب بڑی مچھلی اتنی بڑی ہے تو اتنی کاتی بھی ہوگی نا. اور مجھے یونس علیہ السلام پڑھا ہے, اللہ نے مچھلی کو الہام کیا کہ اے مچھلی یہ یونس علیہ السلام یہ تیرا خوراک نہیں ہے, یہ تیرا پیٹ موسیٰ علیہ السلام کی آرام سے یونس علیہ السلام کی آرام کی جگہ ہے. اب مچھلی اندر میں لا رہا, پانی کے نیچے بھی جا رہا ہے, پانی کے اوپر بھی جا رہا ہے, باریکیوں میں بھی جا رہا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ یونس علیہ السلام کو ساتھ لے جا رہا ہے. اللہ, یہ ہمارا رب, لا الہ الا اللہ. ایک روایت میں کہ ایک ہفتہ کے بعد نکال دیا, ایک میں 40 دن ہے. مٹی کی بوجھ میں پڑا ہوا ہے, اور جب باہر نکالا مچھلی کی پیٹ بڑی گرم ہوتی ہے. تو اس کا بالکل یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے, اس کی طرح اس کا چمڑا ہو گیا. ہاضمے کا نظام بھی ایسا ہوا تھا. پھر وہ سمندر کے کنارے پہ پیچھا اس کے رشتے دار آ گئے ادھر, بات کرو نا. پھر کیسے زندہ رہا؟ اللہ کی قدرت سے زندہ رہا. جب مچھلی پھینکا فوراً اللہ پاک نے کدو کے موٹے موٹے چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے, کدو کا بیل اس کے اوپر چھایا. کیوں کہ وہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ یا اللہ تیرے ساتھ علی کے اوپر قربان ہو جائے ہم. پھر اللہ پاک نے جنگل کی ایک ہرنی کو حکم دے دیا کہ اے ہرنی تو یونس علیہ السلام کے پاس صبح بھی آؤ گے اور شام کو بھی اس کو دودھ پلاؤ گے. تو ہرنی صبح بھی آتی تھی اور شام کو بھی آتی اور اس کو دودھ پلاتی تھی. نہ ماں نہ بیٹا کوئی, پالنے والا ایک ہمارا رب ہے. وہ جو اصحاب کہف چلے گئے تھے وہ تو زندہ تھے, سوئے ہوئے تھے. پھر بھوک تو ان کو نہیں لگی. 309 سال سوئے رہے, مرے ہوئے نہیں تھے کہ پھر آپ کہتے کہ بھائی اسی بولے کہ وہ تو مرے ہوئے تھے. یہ زندہ تھے. وَتَخْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. باہر سے جو لوگ دیتے وہ کہتے مرے ہوئے ہیں, لیکن وہ سوئے ہوئے تھے. 309 سال رہے. یہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیوں کیا؟ سوال یہ ہے, دیکھو اس میں سوچ ہے. یہ جو اللہ پاک نے ہمیں دماغ دیا ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے. یہ بہت قیمتی چیز ہے. سوچ ہے کہ پھر ان کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے اس غار میں پناہ لی. اب اللہ پاک کو ان کا یہ عمل ایسا پیارا ہوا, ایسا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے اوپر دین کو طاری کر دیا, اور کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا. کتا بھی ساتھ, وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. کتا بھی ساتھ. اب جب انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ نے ان سے یہ معاملہ کیا, جب یہ امت میں امت میں تو حرکت کرے گی اور سارے عالم میں پھرے گی اور سارے عالم کے انسانوں کو اللہ پاک کی طرف بلائے گی, تو بتاؤ کہ اس امت کے ساتھ اللہ پاک کی کتنی مددیں ہوں. یہ امت اپنی شان کو کھو بیٹھی ہے, اپنی شان کو نہیں سمجھ رہی. سارے دنیا کے اصل آپ کے خلاف فیل ہوں گے. اللہ ان سے طاقت کو نکلوائے گا. وہ جو اس طرح کے گردن پہ چھری چل رہی تھی یا لکڑی چل رہی تھی, آپ سے پوچھ رہا ہوں, چھری چل رہی تو کہاں کیوں نہیں رہا تھا؟ اور اسے کہنا تھے اوور ہوا رہا ہے,
ایکسن صاحب ہو کہ چھری چل رہی تھی یا جو نا بھائی وہ لکڑی اس کے اوپر چل رہی تھی؟ چھری چل رہی تھی، یعنی پوری نبی کی طاقت سے گردن کے اوپر چھری چل رہی ہے، لیکن چھری کو حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹنا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یاد لیجیے کتنا مزہ کرتا ہے کہ آدمی جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے اس کی حفاظت کرائی، پھر کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اللہ بات پھر آپ اس کے، لیکن یہ ایک نہیں کہ اس نے ایک دفعہ کہا۔ حاجی شاہ صاحب کا اللہ اس کی قبر کو اس نے کہا مجھ سے ایک دن کہا کہ منصور بیٹھ جاؤ، پھر تسبیح لے لو، پھر کہتے ہیں یوں کہو کہ وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں بچا دیا اور اسی سمندر میں موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، پھر کیا کہو گے؟ لا الہ الا اللہ۔ کہتا پھر ایک تسبیح ڈال، کہتا پھر کہو کہ وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر میں بچا لیا اور اسی سمندر میں اسی وقت فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، پھر کہو لا الہ، پھر دوسری تسبیح ڈال۔ کہتے ہیں جب 100 مرتبہ تم ایسا کہو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ میرے دل کے اندر کچھ اندر میں چیز آ گئی، اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ خوب پھر لوگ اپنے کو اللہ نے اس نبی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں نبوت کے کام میں شامل کیا، اس کام کو کرو۔ پھر تعلیم کیا ایک دن میں لڑا نہیں ہو رہا، میں کڑی میں تھا، ایک آدمی کو فون آیا، یہ آپ لوگ سب لوگ سن لیں، یہ بہت بڑی بھی ادبی ہے کہ تو نے قرآن کو کھولا ہوا ہے اور تو اس کے اوپر موبائل کو اوپر رکھ کر کے وہ بند نہیں کر سکتے۔ اب وہ تلاوت کر رہا اور موبائل کھولا باتیں بھی کر رہا ہے، مجھ سے نہیں رہ گیا۔ میں نے موبائل کیا نا، میں نے کہا کتنی رونے کی بات ہے کہ قرآن کو تو نے کھولا ہوا ہے اور تو اوپر موبائل سے باتیں کروا رہا ہے۔ اس سے میں تم کو سوچتا ہوں یہ بڑی وبا بند سننے کے لیے کہ موبائل میں جو ہے نا بھائی، موبائل میں جو ہے کہتے قرآن چیپ کیا ہوا ہے، یہ موبائل کے اندر کتنی خرافات ہیں، تم قرآن پاک کو کھول کر کے کیوں نہیں تلاوت کرتے ہو؟ اس سے ایمان بنتا ہے، قرآن تو اللہ پاک کا خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں ڈرو اللہ سے، اس کی عبادت جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں تو اللہ پاک نے پیدا کیا، ہم تو تھے ہی نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ امت نائب ہے، سارے دنیا کے انسانوں تک کلمہ پہنچانے اس امت کی ذمہ داری۔ ایسے بات بولو، پھر یہ کس کا ارادہ ہے کہ میں روزانہ کلمے کی دعوت دوں گا اور رسالت کی باتیں کروں گا اور لوگوں کو اللہ پاک کے راستے میں 4 مہینے اور چلے کے لیے تشکیل کروں گا، اور میں اس وقت تک کانا نہیں کہوں گا جب میں نے لوگوں سے یہ بات نہیں کی ہوگی۔ یہ کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ۔ اب یہ ہے، اب یہ نماز جو ہے خدا کے لیے اپنے نمازوں کے اوپر محنت کر۔ اب یہ فضائل اعمال میں نہیں لکھا ہے، کراچی والے تو نے نہیں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سخت امر پیش کیا تھا کیا کرتے تھے؟ بول بغیر مسکری بھائی سنجیدہ احسان تو جب کلب بیا بلا سجدہ کرے۔ یہ کون سی نماز آپ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی تجھے فرما رہا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے نماز پڑھی، ہم نے نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فإنک لم تصلی، کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ پھر اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، پھر اس نے تیسری دفعہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارجع فإنک لم تصلی، پھر وہ رونے لگا، پھر اس کے قومیں اور جلسے میں خراب کسی قومی جلسے کی دعائیں ہیں، نفلوں میں، وتر وجب میں،
سنتوں میں پڑھو، تاکہ تیرا تو قوم ہے اور جلسے سے نماز خوبصورت بنتی ہے، نہیں نہ ٹھکنا وہ ہو جائے گا، پھر اس نماز سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اب سارا دیکھو میں نماز میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر الحمدللہ، میں ایسا پڑھتا ہوں مجھے تو ساری نماز میں اللہ پاک یاد نہیں آئے گا۔ نماز تو اب میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ پاک کو بیان کروں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام خوبیاں تیرے ذات عالی کی ہے، تو ہی سارے عالم کا رب ہے، تو ہی رحمان ہے اور رحیم ہے، اے اللہ فیصلے کے دن کا مالک تو ہی ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے۔ اب تو توجہ بھی ہے کہ میں جو بول رہا ہوں اللہ پاک سے بتاؤ وہ جماعت کتنی جاندار ہوگی۔ یہ چند نماز ہو، یہ جو تم نماز پڑھتے ہو یہ نہ پڑھنے سے ارباں درجہ بہتر ہے، لیکن خدا کی یہ درخواست ہے کہ نماز کے اوپر محنت کرو، اس کو تیز مت پڑھ دو، ایسا نماز پڑھو، سن دعائیں سیکھو، دعائیں قنوت کو اچھی طرح سیکھو۔ اتحیات میں تو دیکھو اللہ پاک اور اس کے رسول کے درمیان مکالمہ ہے، اور تم ایسے پڑھتے ہو تحیات اللہ وصلوات و طیبات و سلام ڈرت کو دیر سکھا، تو پھر اس نماز سے تیرا کیا بنے گا؟ اسی نماز کو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اب میری یہ توجہ ہے کہ میرا نبی عرش پہ گیا ہوا، یہ کتنی خوبصورت توجہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنایا؟ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات، یا اللہ تمام مالی اور جانی عبادت تیرے ذات عالی کی ہے۔ اس توجہ سے آپ اتحیات پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دانا کہ السلام علیکم نے تیرا کر پوئی نشی سے شامل ہو رہا۔ پھر اللہ پاک نے سلام ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السلام علینا وعلی علیہ، ہم سب کو کیسا عظیم الشان نبی دیا ہے، اے اللہ تو حضرت محمد کو مقام محمود نصیب فرمائے، کیسا عظیم الشان نبی ہے کہ ہمیں عرش پہ بھی اس نے نہیں بلایا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر فرشتوں نے جو عرش کو انہوں نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب بتاؤ جب نماز کا ہر رکن اتنی توجہ سے ہم پڑھیں گے، لیکن توجہ آپ لوگوں کی اس وقت بنے گی، یاد رکھو کہ روزانہ دعوت دو کی کھڑنی کی، لوگوں کو اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرو گے، لوگوں کو خروج کے لیے تیار کرو گے، تعلیم کے حلقے کے لیے اہتمام سے بیٹھو گے، قرآن پاک کی نماز تلاوت کرو گے، تسبیحات اہتمام، پھر یہ توجہ بننی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس نماز میں اتنی لذت ہے کہ تم جتنا لمبا نماز بھی پڑھو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، نماز ہے۔ اب امام جو ہے اب وہ 11 سے زیادہ پڑھ لینا کہتے ہیں تو لمبی نماز، کیونکہ اس کو تو قرآن پاک مزہ نہیں دیتا ہے۔ ایک گھر پہ کتنے نہیں کہ ملتے، ہم نے 100 نہیں کیا نماز نہیں کیا تو اس کو پتا نہیں ہے۔ اسی میں نماز کے اوپر محنت کر رہا ہوں، نماز کے واجبات کو، فرائض کو سمجھے، کسی کو سمجھے سے تو نماز شروع ہوتی ہے۔ ایک آدمی میرے پاس بیٹھا تھا، اس وقت میں سوچا تھا تو وجہ پاتے میں بس ایک شخص دن میں وہ نہیں ہوگا، مجھے لگا وجہ تک رہا ہوتا ہے بس ہو ایسی ہے کہ جسے کہتا ہے کہ بھائی وہ اسکول ہے خوب منو ایسی نماز۔ تو بھائی کس کا ارادہ ہے یہ مجمع کہ انشاءاللہ میں اپنی نماز پہ جتنی کمی نماز میں ہو گئی وہ تو ہو گئی ہے، جن کمیوں کے ساتھ میں نے نماز پڑھا ہے وہ تو ہو گئے، ابھی میں نماز کے اوپر پورا یہ قومی کے جلسے حمدن کثیرن تو یہ اہتمام سے پڑھو، جلسے کے درمیان میں دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، اہتمام سے پڑھو، اتحیات آہستہ پڑھو، الحمد شریف کے معنی سیکھو، یا آخری 10 سورتیں یاد کر لو، تہجد میں سورہ یاسین پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، تبارک الذی پڑھو، 13 سپارہ یاد کرو وہ پڑھو،
لمبی 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 جو نبی رکعتیں کرنا. انشاء پھر نماز پڑھنی شروع ہو جائے گی، لیکن نماز سے پہلے یہ دو اعمال ضروری ہیں. کلمے کی دعوت کہ ہم اللہ پاک نے ہمیں جسم کیوں کلمہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ سے ہونا مخلوق سے نہ ہونا. یہ پڑھو گے تعلیم کیا پھر یہ آپ کا توجہ بننا شروع ہو جائے گا. تو پھر کس کس کا ارادہ کہ انشاءاللہ میں نماز پہ محنت کروں گا. انشاءاللہ ابھی تو مطالبے اور آیا ہے، اگر پاک کبھی زندگی رہی پھر انشاءاللہ باقی نمبر میں بھی بیان کروں، وہ تو 1 گھنٹہ اور لگے گا. ٹھیک ہے نا جی. ابھی یہ آیا ہوا ہے انشاء آپ لوگ 6 نمبر آپ لوگوں کو آتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو آتے نہیں ہے، سب کو آتے ہیں. 6 نمبر آپ ایسے سیکھے ہیں. لیکن میں ایک دن گشت گیا تھا، ایک گشت میں گیا تھا، تو وہ اب ہے بیان کرتا ہے گشت کو، تو اس نے میں ساری وہ پھر گشت کا نام بھی نہیں لیا. پھر آخر میں کہا کہ اس میں وہ عمل کیجیے پولیس والی ہم کے وہ فوجیوں نے کہی کرا یار. بس یا پھر مجھ سے میں نے کہا کہ اب یہ کب ختم کرے گا کہ میں اس کو بٹھا دوں گا. پھر میں نے بٹھایا کہ میں نے تو 36 سال میں اپنے بڑوں سے یہ کبھی نہیں سنا ہے کہ ابھی ایک عمل ہو رہا ہوا ہے پولیس والے بھی کرتے ہیں. آپ نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ہر شے کو زکوائی ہم کر رہا سیکھو بھی. ٹھیک ہے نا جی. اب ایک بات ہے، اللہ پتہ نہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی کتنی گناہ معاف کیے ہوں گے اس آنے پہ، اور اس آنے پہ تم سے کتنا راضی ہوگا کہ بھائی یہ ایک گرے پڑے اس وقت میں یہ میری بات کو سننے کے لیے کہ میرا دین دنیا میں بلند ہو جائے اور شاید تو کیا سے بچ جائے. تو ابھی یہ ہے کہ جیسے بیان آپ لوگوں نے محبت اور بیٹھ کر کے سنا، جب تک مطالبہ ختم نہ ہو تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا. کس کس کا ارادہ ہے؟ ہاں جس کے سامنے خالی جگہ اس کو پر کر دیں.